حیدرآباد کے علاقے بالاپور منڈدما مین روڈ پر دادو نگر کے قریب ایک تیز رفتار کار اچانک بے قابو ہو کر روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی الٹ کر سڑک پر کئی فٹ تک گھسیٹتی ہوئی چلی گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی کے اگلے اور پچھلے حصے بری طرح متاثر ہو گئے، جبکہ شیشے ٹوٹ کر اطراف میں پھیل گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ کار میں 5 افراد سوار تھے جو تفریح کے بعد واپس لوٹ رہے تھے، تاہم اچانک رفتار زیادہ ہونے اور ڈرائیور کے کنٹرول کھونے کے باعث یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حادثے کے بعد وہاں موجود دیگر راہگیروں اور مسافروں نے فوری طور پر زخمیوں کو کار سے نکالا اور ایمبولینس طلب کی۔ 5 زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کرتے ہوئے طبی امداد فراہم کی گئی، جن میں سے چند کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ میرپیٹ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھا کیے اور گاڑی کو قبضے میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ معلوم ہوا ہے کہ تیز رفتاری اس حادثے کی بنیادی وجہ بنی، تاہم پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے سوشل میڈیا ویٹنگ پالیسی کے نفاذ کے بعد H1B ویزا کے لیے ہندوستان میں بڑی تعداد میں اپائنٹمنٹس آئندہ سال تک مؤخر کر دی گئی۔ نئی پالیسی کے باعث سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ہندوستان میں امریکی سفارت خانے نے ایکس پر اعلامیہ جاری کیا۔ سفارت خانے نے وعدے کیا ہے کہ جن اپلیکینٹس کو نئے شیڈول کی ای میل موصول ہوئی ہے وہ صرف نئی تاریخ پر ہی انٹرویو کے لیے حاضر ہوں، پرانی تاریخ پر آنے والوں کو قونصل خانے میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب امریکہ نے اس سال جنوری سے اب تک 85,000 ویزے منسوخ کیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ سرحدی تحفظ اور امیگریشن مانیٹرنگ ان کی اولین ترجیح ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو ایک ہی پالیسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نوتنگل منڈل کے لنگمپلی گاؤں میں چہارشنبے کے روز اس وقت شدید کشیدگی پھیل گئی جب کانگریس اور BRS کارکنوں کے درمیان تصادم میں BRS کے کارکن کی موت ہو گئی اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ گرام پنچایت انتخابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ سے چند گھنٹے قبل پیش آیا۔ عینی شاہدین اور پولیس کے مطابق معمولی تکرار دیکھتے ہی دیکھتے سنگین جھڑپ میں تبدیل ہو گئی، جہاں تقریباً 70 کانگریس کارکنوں نے ڈنڈوں اور پتھروں سے BRS حامیوں پر حملہ کر دیا۔ BRS کارکن اپلا ملیہ شدید زخمی ہونے کے بعد حیدرآباد منتقل کیے جا رہے تھے، مگر راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ BRS منڈل صدر منا ملیہ یادو سمیت کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے۔ BRS رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ سرپنچ انتخاب میں شکست کے خوف سے کانگریس کارکنوں نے یہ حملہ کیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس یعنی کہ نیمز کے نرسنگ اسٹاف نے اپنے مطالبات کی عدم تکمیل پر روزانہ 1 گھنٹے کے احتجاج کو جاری رکھتے ہوئے آج دوسرے روز بھی احتجاج کیا۔ چہارشنبے کے روز بھی نرسنگ یونین کے ارکان نے ادارے انتظامیہ سے بات چیت کر کے ان کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ نرسنگ یونین کے مطابق گزشتہ 1 سال میں کئی بار اپیلوں کے باوجود نرسنگ افسران سے متعلق طویل عرصے سے زیر التوا مسائل پر توجہ نہیں دی گئی۔ اسی سلسلے میں نرسنگ افسران نے چہارشنبے کو سیاہ پٹیاں باندھ کر 1 گھنٹے کا اجتماعی احتجاج کیا۔ یونین نے وعدے کیا ہے کہ جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوتے ان کا پرامن احتجاج اسی طرح جاری رہے گا۔ حیدرآباد کے علاقے امیر پیٹ میتری ونم کے علاقے میں واقع شیوم ٹیکنالوجیز کوچنگ سینٹر میں چہارشنبے کے روز آگ لگنے سے شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یا پھر کوئی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ عمارت سے اٹھتے گہرے دھوئیں کو دیکھ کر مقامی افراد نے فوراً پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ بیٹریوں کے پھٹنے سے لگے ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے تحت قریبی کوچنگ سینٹرز کے طلباء کو فوری طور پر عمارت سے باہر نکال لیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ آگ کی اصل وجہ اور نقصان کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ساؤتھ زون کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس کرن کھیرے IPS نے 150 سالہ قدیم اسلامی تعلیمی ادارے جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے مولانا مفتی خلیل احمد چانسلر جامعہ نظامیہ سے ملاقات کی اور ادارے کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ DCP نے جامعہ کے انتظامیہ، فیکلٹی اور کمیٹی ممبران سے بھی ملاقات کی اور ادارے کے تعلیمی ماحول، طلباء کی کارکردگی اور نئے تعلیمی تقاضوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ نظامیہ نہ صرف مذہبی و دینی علوم کا مرکز ہے بلکہ یہ ادارہ بھائی چارہ، اخلاق اور امن کا پیغام بھی دیتا ہے۔ DCP کرن کھیرے نے گفتگو میں کہا کہ انہیں جامعہ کا 4 ایکڑ پر مشتمل خوبصورت کیمپس دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر خاص طور پر اظہار مسرت کیا کہ جامعہ میں 700 سال پرانی کتابوں سے لے کر جدید نصابی کتابیں بھی محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ نظامیہ کی لائبریری میں اسلامی علوم، فقہ، حدیث، قرآن کے علاوہ مہابھارت اور رامائن کی قیمتی کتابیں بھی موجود ہیں جو اس ادارے کی علمی عظمت کا ثبوت ہے۔
حیدرآباد کے پرانے شہر میں منگل کی رات دیر گئے ایک نوجوان کا بے دردی سے کر دیا گیا قتل۔ اطلاعات کے مطابق NM گوڑا کشن باغ کے رہنے والے اروند نامی نوجوان پر کل رات اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ سرعام قتل کی اس واردات سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مقتول نوجوان کے والد اور رشتہ داروں کے مطابق قتل کے پیچھے ایک خاتون کا معاملہ ہے جو ان کے بیٹے اروند کو بلیک میل کر رہی تھی۔ پولیس نے نعش کو بغیر پوسٹ مارٹم عثمانیہ جنرل اسپتال کے مرداخانہ منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ آندھرا پردیش کی تروپتی میں واقع نیشنل سنسکرت یونیورسٹی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں BEd کی پہلے سال کی 27 سالہ طالبہ کے ساتھ 2 اسسٹنٹ پروفیسروں نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی اور ہراسانی کی۔ پولیس کے مطابق اوڈیشہ سے تعلق رکھنے والی طالبہ پر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر لکشمن کمار نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دفتر کے کمرے میں جنسی حملہ کیا، جبکہ اسی شعبے کے دوسرے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر A شیکھر ریڈی نے دفتر کی کھڑکی سے اس واقعے کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر طالبہ کو بلیک میل کیا۔ ملزمین نے دھمکی دی کہ مواد کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جائے گا، جس کے باعث طالبہ کو جسمانی اور ذہنی طور پر ہراساں کرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ متاثرہ نے یونیورسٹی حکام کو شکایت دی، جس پر اندرونی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی اور ڈاکٹر لکشمن کمار کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ بعد یونیورسٹی کے انچارج رجسٹرار رجنی کانت شکلا کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے کارروائی شروع کر دی۔ SSC سال 2026 امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا گیا جو منفرد ہوگا کیونکہ مجموعی اعتبار سے سال 2026 SSC امتحانات کا ٹائم ٹیبل 1 ماہ کے عرصے پر محیط ہے، جبکہ امتحانات محض 9 دن ہوں گے۔ بورڈ آف سیکنڈری سے جاری SSC امتحانات ٹائم ٹیبل کے مطابق امتحانات کا آغاز 14 مارچ سے ہوگا جو کہ 16 اپریل تک جاری رہیں گے۔ 14 مارچ کو زبان اول کا پرچہ ہوگا جبکہ گروپ A کے لیے ہوگا۔ اسی دن پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے بھی پرچہ اول کا انعقاد عمل میں آئے گا جو صبح 9:30 بجے سے شروع ہوگا۔ پھر 18 مارچ کو زبان دوم کا پرچہ ہوگا اور اس کے لیے بھی اوقات کار صبح 9:30 تا 12:30 بجے ہوں گے۔ اس کے بعد 23 مارچ کو انگریزی کا پرچہ ہوگا اور 28 مارچ کو حساب کا پرچہ ہوگا۔ فزیکل سائنس کا پرچہ اول 2 اپریل کو ہوگا۔ 7 اپریل کو بایولوجیکل سائنس کا پرچہ دوم ہوگا۔ 13 اپریل کو سوشل کا اور 15 اپریل کو OSSC و SSC ووکیشنل کورسز کا پرچہ اول ہوگا۔ 16 اپریل کو آخری پرچہ OSSC پیپر 2 ہوگا۔ ماہ مارچ اور اپریل میں تعدیلات کے نتیجے میں کافی مشقت کے بعد ٹائم ٹیبل تیار کیا گیا۔ امتحانات کا سلسلہ 1 ماہ جاری رہے گا لیکن درمیان میں تعطیلات ہوں گی۔ ریاست تلنگانہ کے عادل آباد ضلع میں سڑک حادثہ پیش آیا۔ جینت منڈل کے تار روڈ کے قریب چہارشنبے کی علیل صبح ایک کار الٹ گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مہلوکین کی شناخت عادل آباد کے جے جوان نگر اور لکشمی نگر کے رہنے والے شیخ معین الدین معین اور کیرتی ساگر کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ افراد مہاراشٹر سے بدریہ کار عادل آباد واپس آ رہے تھے۔ نعشوں کو ضلع ہیڈ کوارٹر کے رمس اسپتال کے مرداخانہ منتقل کر دیا۔ مزید تحقیقات ہے جاری۔ تلنگانہ کے کریم نگر شہر سے انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے کہ شہر کی ممتاز اور ہر دل عزیز شخصیت محمد عبدالصمد نواب کا 65 سال کی عمر میں مختصر سی عدالت کے بعد حیدرآباد کے خانگی اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کی خبر سے سیاسی، سماجی اور ادبی حلقوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ عبدالصمد نواب شہر میں اپنی ملنساری خدمات خلق اور قوم و ملت کے لیے انتھک جدوجہد کے سبب ایک منفرد شناخت رکھتے تھے۔ عبدالصمد نواب کی میت کریم نگر منتقل کی جا رہی ہے اور اطلاعات کے مطابق چہارشنبے کے روز بعد نماز ظہر تدفین خطے صالحین مسجد افضل بیابانی بائی پاس روڈ کریم نگر میں ادا کیے جانے کا امکان ہے۔ ایمیزون کمپنی میں ملازمت دلانے کا جھانسا دے کر لوگوں سے حق بٹورنے والی خاتون کو عادل آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمہ کی شناخت 41 سالہ ہیماوتی ساکن کولی پور عادل آباد کی حیثیت سے ہوئی ہے جس نے 4 افراد سے مجموعی طور پر 2,25,000 روپے وصول کیے تھے۔ تفصیلات کے مطابق 28 نومبر کو متاثرہ خاتون 29 سالہ پرنالی نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی۔ متاثرہ نے بتایا ہے کہ مئی میں اس کی مومانی سنیتا نے اسے ایمیزون کمپنی میں چیٹ پروسیسر کی ملازمت کا لالچ دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے جاننے والی ایک خاتون ملازمتیں دلوا سکتی ہے۔ اسی لالچ میں متاثرہ، اس کی سہیلیاں تہیتی اور لتا بھی شامل ہو گئی اور ملازمت کے لیے رقم دینے پر راضی ہو گئے۔ 11 مئی کو انہیں نیارا پیٹرول پمپ کے قریب واقع ایک دفتر لے جایا گیا جہاں ملازمہ ہیماوتی کو کنزیومر رائٹس آرگنائزیشن کی صدر کے طور پر تعارف کرایا گیا۔ متاثرین نے بھروسہ کرتے ہوئے رقم قسطوں میں ادا کر دی لیکن ملزمہ ہر بار کل پرسوں کہہ کر بہانے بنا رہی تھی اور آخرکار صاف کہہ دیا کہ ملازمتیں نہیں ہیں، جو کرنا ہے کر لو، جس پر متاثرین نے پولیس سے رجوع کیا۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کرتے ہوئے پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔